کن کو؟ جی السلام علیکم. وہ کال بھی کنیکٹ نہیں ہو رہی, انٹرنیٹ وہاں سے زیادہ ہی خراب ہے. وعلیکم السلام. تھوڑی یہ نیٹ کے ایشو کی وجہ سے نا پراپر بات نہیں ہو پا رہی, تو آپ سب سے صبر کرنے کی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا پیشنس کا مظاہرہ کریں. ابھی تھوڑی دیر میں ہم پھر سے جی بسم اللہ. یہ جی بسم اللہ. جی اب بتائیے گا, کچھ بہتر ہوئی جی آواز؟ جی ابھی تو کافی بہتر ہے, ابھی تو بالکل ہی کلیئر ہے جی, الحمدللہ. الحمدللہ جی الحمدللہ. بس یہاں سے ذرا نا چونکہ حاجیوں کا رش بھی بہت زیادہ ہے نا, تو وہ نیٹ شیٹ یہاں پہ ذرا تھوڑا کچھ کرتا ہے گڑبڑ جی. جی جی لوڈ زیادہ ہے اس کے اوپر. لوڈ زیادہ ہے یہاں پر جی. ہاں جی بالکل جی. الحمدللہ جی. الحمدللہ جی. جی بسم اللہ, آپ کنٹینیو کریں جی بسم اللہ. اچھا, بس وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو آنا ہے وہ ہے ہی صرف اس لیے کہ آپ اپنے تزکیے کے لیے یہاں پر آئیں, اپنی روح کو اجالنے کے لیے یہاں پر آئیں. اور یہ کئی بزرگ تو خیر ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں یہاں کا رخ نہیں کیا, مطلب پہنچ نہیں سکے یہاں پر ظاہری طور پر, لیکن اللہ کے جلوہ ہر جگہ موجود ہے. وہ تو ہر جگہ موجود ہے. مجھے وہ سرکار ویس صاحب کی بات یاد آ گئی. آپ فرماتے تھے کہ تم ادھر جاؤ اللہ کے گھر میں ہیں, اور خیال تمہارا پیچھے اپنے کاروبار میں جڑا ہو, اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں پہ رہو اور خیال تمہارا وہاں پہ جڑا ہو. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. اگر یہاں سے وہ خیال آپ نہیں لے رہے ہیں, وہ محبت نہیں لے رہے ہیں, اس کی رحمت کے جلووں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کسی گرو سے پوچھ کے جائیں کہ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ جا کے جی. بالکل. جو ہے نا جی اللہ کا تقرب, یہ تو ہر مومن کی نا ایک خواہش ہے, ہر مومن کی, کہ اللہ کا قرب محسوس ہو. اچھا, یہ اس قرب میں اس کی ظاہری شخصیت تو نہیں آتی, اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنا آپ مومنین پہ ظاہر تو نہیں کیا, لیکن اس نے اپنی صفات تو کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہیں, اور اس کی صفات ہی جو ہے وہ اس کی پہچان ہے. جیسے کہ وہ ایسا فرماتے ہیں کہ پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے, آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. سبحان اللہ, واہ. تو وہ جب اس کی صفات کا جلوہ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو پھر وہ اس میں آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. یہ جو انسان کے حواس ہیں نا, یہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے انداز میں. جیسے کہہ لیں کہ سجدہ ہے ایک آپ کا, اب سجدے کے جو شوقین حضرات ہیں وہ اپنے سجدے میں یا اپنی پیشانی کی سرفرازی کے لیے وہ اللہ کا قرب اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ سجدہ کرے. سجدے سے کون انکار کر سکتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا عبادات بہترین اور مستند ترین ذریعہ ہے جی. جتنا لامحدود اللہ تعالیٰ ہے, اس کے قرب کے ذرائع بھی لامحدود ہے. سبحان اللہ. اور سجدہ اس میں ایک بہت قیمتی چیز ہے کہ جب یہ آپ سجدے کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس کے روبرو ہوئے, اور آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی انا کو توڑے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے روبرو ہیں, کسی کا سجدہ کر رہے ہیں ہم کسی کو. تمام انبیاء, تمام صحابہ کرام, تمام اولیاء کرام, انہوں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ سجدے کی عظمت کیا بات ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بڑا عابد تھا, اور
अल्लाह के हुजूर बड़ी मुद्दत तक उसने सजदा किया, और इतना सजदा किया कि वो कहते हैं कि पत्थर जहाँ पे सजदा करते थे वो पत्थर वहां से थोड़ा सा घिस गया। तो थोड़ी सी ना अंदर एक बात आई कि मैंने इतना अल्लाह के हुजूर सजदा किया कि पत्थर घिस गया। तो आवाज आई कि ओहो, तुम ये बात कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं तुमने पत्थर क्यों घिसा दिया है, सजदों की तुम बात कर रहे हो है। अल्लाह तो अकबर। कबूल करे तो वो सजदा, जो कबूल नहीं हो रहा तो फिर वो सजदा भी क्या सजदा जी। तो सजदे के अंदर जो है ना जी, वो एक खास बात ये होनी चाहिए कि वो शौक, वो आपके अंदर की जो तड़प है, सजदों की तड़प, वो लाजमी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि तेरी जबीं पे दागे सुजूद हुआ तो क्या, वो सजदा करके रूए जमी पर निशान रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सजदे वाले लोग जो है ना जी, वो सजदे में ढूंढते हैं। और फिर अगर आप देखें कि उसके बाद फिर वो आंखें हैं, कुछ लोग आंखों से अल्लाह का तकर्रुब भी ढूंढते हैं, इन्हीं आंखों से है, इन्हीं आंखों से वो अल्लाह वैसे तो नहीं नजर आएगा, लेकिन वो उसकी सिफात में वो अपने अल्लाह को वो ढूंढ लेंगे जी। तो वो देखते हैं कि यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं है बादशाह तख्त नशी, कहीं कासा लिए गदाब देखा। तो वो आंखों से उस जलवे को देख रहे होते हैं। फिर वो जैसे सरकार का एक शेर याद आ गया, वो जा फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत के जलवे उस वक्त मुयस्सर होते हैं, सजदे में हो जब आंखें पुरनम और नाम मोहम्मद आहों में, सल्लल्लाहु वाह अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो देखने वाला उसकी कायनात को देखता है, वो कहते हैं कि तेरे सिवा करूं पसंद क्या तेरी कायनात में, दोनों जहां की नेमतें कीमत बंदगी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। तो वो जब उसने देखना शुरू किया कायनात के अंदर, तो देखा कि ये तो राज़िक है, ये तो पालने वाला है, ये अपनी मखलूक, उस मखलूक को भी पाल रहा है जो मखलूक उसको मानती नहीं है। तो बल्कि एक कुरान की एक आयत है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला मुखातिब फरमा रहे हैं उन लोगों से जो उसको नहीं मानते, और अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, यानी कि उनको भी अपना ही बंदा का है जो नहीं मानने वाले हैं, या यूं कह लें कि जिन्होंने पैदा होते से वो कोई काम नहीं किया जो अल्लाह के अहकामात में शामिल है। तो कहते हैं ऐ मेरे बंदे, तू अब भी मेरी तरफ आ जा, अब भी। तो वो शेर सरकार का फिर याद आ गया, फरमाते हैं कि आधी से ज्यादा शबे गम कट भी चुकी है, अब भी आ अब जाओ भी तो ये रात बड़ी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी एक कमेंट आया हमारी एक ऐसी बहन का कि जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है थोड़ी देर पहले, तो वो सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम, उनको तो बहुत बड़ा सलाम जी। मैं कहता हूँ क्या बात है जी। उनका जिंदगी का पिछला सारा सफर जो है वो बिल्कुल धुल गया, जिसको कहते हैं ना, और जिंदगी बिल्कुल एक नए अंदाज में शुरू हो गई है। और सरकार फरमाते थे कि 70 साल का कुफर जो है वो एक कलमे से धुल जाता है। तो शुरू हो गया, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो लोगों ने फिर देखा कि इस आंख ने वो जलवे देखे कि क्या क्या मालिक के नज़ारे हैं, क्या क्या मालिक किस किस चीज में जलवागर है। वो उसने फिर फूलों को देखा, उसने फिर रंगों को देखा, उसने बीज को देखा, उसने पहाड़ों को देखा, उसने दरियाओं से बात की, उसने समंदर की वसअत देखी। उसने कहा ये मालिक तू तो हर जगह हर चीज पे जलवागर है। कहते हैं वो अल्लाह का कुर्ब ना ऐसा होता है कि जैसे बारिश होती है ना, बारिश, तो बारिश के कुछ कुछ कतरे जो है ना वो साहिल समंदर पे भी गिरते हैं, और कुछ कतरे जो है ना वो समंदर में गिरते हैं, है ना जी। बारिश जो हुई है, कुछ कतरे साहिल समंदर पे गिर गए और कुछ कतरे समंदर में गिर गए। तो उसका वैसा फरमाते हैं कि जो कतरा समंदर से बाहर साहिल पे गिरे
اسے آپ قطرہ کہہ سکتے ہیں، شبنم کہہ سکتے ہیں، پانی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو قطرہ سمندر میں گر گیا ہے نا، اس کو آپ سمندر ہی کہیں گے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، وہ سبحان اللہ، سمندر وہ پھر خود ہی ہے۔ واہ سبحان اللہ، تو وہ پھر اس کے قرب کے ساتھ پھر وہ شخص جو ہے نا وہ مل جاتا ہے کہ اس کی کائنات کے اندر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کہتے ہیں رانجھا رانجھا گردینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، وہ اس کے قرب میں اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ لیکن یہاں پر ایک بڑی احتیاط کی جو بات ہوتی ہے کہ اگر لوہا پڑا ہو نا کسی آگ کے پاس، تو اس لوہے کے اندر بھی اس آگ کی تاثیر آ جاتی ہے، صفت آ جاتی ہے نا آگ کی اس کے بیچ میں۔ اب جب وہ صفت آئی اس کے بیچ میں آگ کی، تو وہ اس کو لگا کہ شاید میں بھی آگ ہی ہوں، اللہ اور یہاں کئی لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن لوہے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں لوہا ہوں، آگ آگ ہے، یہ صفت اس کی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ یا اللہ آگ دور ہوگی، میں وہی ٹھنڈا لوہا ہوں، میں اللہ، وہی ساری بات ہوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ہے نا، جب انسان کے دل کے اندر یہ آنکھوں سے جب وہ اس کا تقرب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے جلوے جو ہیں وہ پھر عیاں ہوتے ہیں، اور جلوے پھر اس کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور ان جلووں کے بیچ میں اس کی وحدانیت کھل کے نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو پرندے ہیں رنگ برنگ کے، یہ بھی مالک کی سارے گن گا رہے ہیں، تسبیح یہ کر رہے سب ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، سارے کے سارے پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں، دریا تسبیح کر رہے ہیں، اور سب کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ مالک کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو وہ اس نے آنکھوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیا اس تقرب کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور انداز کے پھر لوگ آتے ہیں، وہ کان سے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، یہاں سے سبحان کان اللہ، سے۔ واہ واہ واہ، اور جب پھر وہ سرکار کا جو ایک مشہور وہ شعر سناتے ہوتے ہیں کہ گوش مشتاق کی، کیا بات ہے، اللہ اللہ، ہاں سن رہا ہے وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے، سبحان اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ ساز ہے، تو وہ آواز سے پھر اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے انداز ہیں کہ وہ کس شکل میں پتہ نہیں آپ کو مل جائے، کبھی وہ سائل بن کے مل جاتا ہے آپ کو، کبھی وہ نغمہ بن کے آپ کو مل جاتا ہے، کبھی وہ ایک تصویر حیرت بن کے مل جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں وہ کیا کیا مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سلطان بھی تو۔ کچھ ایسے شعر تھا، وہ میرے ذہن سے ابھی آخری اس کا مصرع نکل گیا ہوا ہے۔ وہ پھر ہر جلوے میں مالک جو ہے نا اپنا رنگ وہ رکھتا ہے۔ حضرت کی آڈیو سے بات یاد آ گئی کہ وہ جب آوازیں سن رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی ساری آنے والی آوازوں میں سے تیری آواز کون سی، اس کی آواز کوئی شک نہیں جی، وہ آواز ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اور سب آوازیں اسی کی ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے قرب کے لیے جو لوگ پھر محنت کرتے ہیں نا کہ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کو، ان کی پہلی درسگاہ پتہ ہے کون سی ہوتی ہے؟ ماں باپ۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی درسگاہ ماں باپ ربوبیت کا مظہر ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، کہ آپ ابھی ہل بھی نہیں سکتے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور نہ مانا، اس نے اللہ کو کیا ماننا ہے؟ تو یہ تو پہلا درجہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اس حوالے سے بھی کی جائے کہ یہ رب تعالیٰ کی جو ہے نا ربوبیت کے مظہر ہیں، اور ان میں سے بھی رب دکھتا ہے، بالکل دکھتا ہے، جی ہاں۔ تو درویشی کے بڑے بڑے انداز ہیں کہ چلنا شروع ہوئے، کئی لوگوں نے سیر و سیاحت کے دائرے کے اندر اللہ کو جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کیا، وہ سفر کیے، انہوں نے بے بہا سفر کیے، اور رنگ رنگ کی دنیا دیکھی، رنگ رنگ کے لوگ دیکھے، اور لوگوں کی پہچان کرنا شروع کی
کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ کیا ہے اس کے انداز، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت انداز ہیں. اس نے یہ شعبے بنائے، اس نے یہ قبیلے بنائے، اس نے یہ دنیا کے اندر کیا کیا رنگ رنگ کے کاروبار رکھے ہوئے ہیں. اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا جی، اب کہتے ہیں ساحل اپنی جگہ پہ خود ایک اللہ تعالیٰ کی آواز ہی اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ. ساحل کو بھی. واہ. کہ وہ سوال اس نے آ کے کیا ہے، تو سوال کا آپ کے اوپر اب وہ قرض ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دینے والا خود مانگنے والا بن کے آ جائے اللہ. اور آپ سوچتے رہ جائیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور جو کبھی خار کھٹک رہا ہے تو وہ نہ ہو ایسے کہ کہیں وہی اسی کا جلوہ ہی ہو، کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. ابر رحمت میری نظر سے گزر جل رہے ہے چنار آنکھوں میں. تو سبحان اللہ. بس. واہ. آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے. واہ. سبحان اللہ. تو یہ آسمان فکر جو ہے نا، یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ سمجھانے کے لیے کئی انداز میں اور کئی باتوں کے اندر وہ پھر جلوہ گر خود ہے، اور اس کو صرف وہ آپ نے ان جلووں میں ڈھونڈنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحرا میں ہیں یا پہاڑوں میں ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی نے پوچھا سرکار بھائی صاحب سے کہ وہ کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا جی میں وہ اللہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پیچھے بھی تو اللہ ہی ہے. اللہ اکبر. اہل جہاں کو کیا کیا خبر، خبر وہ ہے کس میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے ہے یہی. یہی. واہ جی واہ، سبحان اللہ جی. تو بڑے بڑے واقعات ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اپنے قلب کی صفائی کے لیے، اور وہ مجھے یاد ہے ایک سرکار نے نا ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی. حدیث مبارکہ یہ تھی کہ وہ ایک جگہ پر ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ کے ذکر کے کئی طریقے ہیں، خفی بھی ہیں، جلی بھی ہیں. جو جلی کا مطلب ہے جو اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ذکر تو وہ پھر کرتے ہیں لوگ یہاں پہ اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر ادھر جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی تو ذکر ہو رہا ہے نا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو وہ کر رہے تھے اللہ، ذکر کے کئی مراحل ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا ایک ذکر ہے، یہ کلمہ ہمارا ایک پورا ذکر ہے. پھر کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں الا اللہ، الا اللہ، اللہ اکبر. کہ کوئی نہیں بس تو ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کائنات میں، الا اللہ، صرف الا اللہ ہی ہے اور کیا ہے جی. پھر کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ، اللہ اور ہو جو ہے نا وہ دل کی طرف پھر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جو ہے نا یہ آپ کا قلب ہے، یہ دل ہے آپ کا، کہ جہاں اس نے آ کے بسنا ہے اور اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے، خواہشات کے بت نکال دے، تو یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کا جو دل ہے وہ بھی اللہ کا عرش ہی کہلاتا ہے. تو سرکار نے اس کی نا اللہ ہو کی بڑی خوبصورت ایک ڈیفینیشن بتائی تھی. آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا اللہ ہو، یہ کلمے کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے کلمے کی. تو ہے بیچ میں ساری کہانی اللہ اور اللہ کے رسول کی، چاہے ذکر ہے یہ کیا ہے. تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا جی کوئی خواہش نہیں ہے ہماری. اور کوئی چٹھی اللہ تعالیٰ کو بھیجنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی چٹھی نہیں بھیجنی. انہوں نے کہا اس ذکر سے تم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس ذکر سے کچھ نہیں حاصل کرنا ہے، ہم نے صرف اللہ کا ذکر حاصل کرنا اور کچھ نہیں کرنا. سبحان اللہ. یعنی کہ ذکر کی پیور ترین فارم
جس کو کہے کہ اللہ کا ذکر برائے اللہ کا ذکر، اور کوئی کام نہیں اس کے درمیان میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحی آئی ہے مجھ پر، اور تمہیں مبارکباد دی گئی ہے کہ تم خالصتاً صرف اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہو، اور اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے وہاں پر. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جب ہم اللہ کے ذکر کو اپنی دنیاوی خواہشات کے ساتھ اور اپنی ضرورتوں کے ساتھ جب کبھی جوڑتے ہیں نا، تو اس ذکر میں تھوڑا سا کہیں گھن لگ جاتا ہے، تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے نا وہ بات کہیں نہ کہیں تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چاہیے. مانگتے ہیں لوگ، کہا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو تم تسمہ بھی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے. لیکن جو محبت والے لوگ ہیں نا، وہ پھر ان چھوٹی چیزوں میں نہیں پھنستے. ان کی ذرا گیم تسموں سے بڑھ جاتی ہے ذرا. وہ کہتے ہیں تسمہ تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے تسمے کا، اور یا اللہ بس تو اپنے فضل فرما ہم پر، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو وہ جو ضرورت کی دعائیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضرورت کی دعائیں تو وہ لوگ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ کو بیچ میں ہم شامل کر لیتے ہیں. تو اللہ کا ذکر برائے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا سب سے بہترین اور افضل بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر مانگیں. اور پھر وہ سرکار نے وہ ایک فرمایا نا کہ کیا تھا وہ شعر ڈاکٹر صاحب کہ سرکار کا وہ شعر تھا نا، ابھی آ جائے گا یاد، کہ وہ صرف جو ہے وہ سجدے سے ہی نہیں، اور اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر. نہیں تو اللہ بولا ہے. ہے ہاں، تو اللہ سے تقرب کی راہیں جو ہے نا وہ صرف، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر صرف سجدے میں ہی ساری بات ہوتی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ مقدس ہستی کبھی غار ہرا سے باہر نہ آتی. اللہ اکبر. تو اللہ اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی اللہ کا بڑا گہرا راز ہے. اللہ اور اکبر. اگر جو لوگ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادات کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی رشتہ جوڑنا شروع کریں. اور مطلب یہ جی فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ میں ایک مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کسی ایک انسان کا دکھ دور کر دوں. تو سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے نا ہر جگہ پہ بڑی بڑی پرنٹ کر کے لگا دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرائیورٹی بتا دی ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے. کہ تو یہ سب انسان پھر راز ہے نا جی، کہ انسان کی خدمت اس حوالے سے کرنا کہ یہ اس کی مخلوق ہے. تو یہ بڑا راز اور بڑے کمال کی بات ہوتی ہے جی کہ آپ انسان کی راہوں میں سے گزریں. دیکھیں آپ کو انسان بنایا ہے، آپ انسانوں سے جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو ریلیشنز میں بنایا گیا ہے، آپ کو شادی میں جوڑا گیا ہے، آپ کو بھائی بہن کے ریلیشن میں جوڑا گیا ہے، پھر امیر غریب کے بھی ریلیشن میں جوڑا گیا ہے. تو سرکار نے ایک دفعہ وہ فرمایا تھا نا کہ دو قسم کے امیر ہوتے ہیں اور دو قسم کے غریب ہوتے ہیں. کہ ایک تو وہ امیر اچھا امیر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس میں سے ان لوگوں کی خدمت کرے جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو امیری دیتا ہے تو اس امیری میں وہ غریبوں کا، یتیموں کا، سب کا وہ خیال رکھتے ہیں. اور پھر ایک اور وہ کہا گیا کہ وہ بھی امیر ہیں جو اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہیں جانے نہیں دیتے، اور وہ اپنے مال کو گنتے ہیں اور وہ گنتے ہی رہتے ہیں جی، اور وہ بڑھتا ہی رہتا ہے مال، اور وہ بس ان کے لیے وہ قبر کا عذاب ہی پھر نکلتا ہے، اور وہ مال تھوڑی ہوتا ہے، سانپ کٹھے کیے ہیں انہوں نے تو. دوسروں کے مال کی خود حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خود بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہی مال اپنے استعمال میں آتا نہیں ہے. وہ پھر لوگ اس کے جانے کے بعد
بلکہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جائے گا. دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں جی. بالکل ہاں جی, بالکل صحیح فرمایا جی. تو وہ پھر اس کے بعد وہ ایک غریب کہتے ہیں کہ اب غریب تو ویسے ہی غریب ہے, پیسے ہے کوئی نہیں اس کے پاس, تو بڑے نا جلدی اللہ تعالیٰ پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ غریب غلط غریب ہے یا وہ غریب صحیح غریب نہیں ہے جو دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو ایک جو ہے نا یہ برا غریب ہے, یہ والا جو دوسروں کے مال کی ہوس کرتا ہے, لالچ کرتا ہے, ان کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے. یہ غریبی ابھی اس کی پرفیکٹ نہیں ہوئی. اور پھر وہ غریب جو اپنے حال پہ راضی رہتا ہے, اللہ کی دی ہوئی غریبی کو قبول کرتا ہے, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی جھونپڑی میں رہنا پسند کرتا ہے. اس کو اللہ کا قرب تو بہت جلدی سے مل جاتا ہے. اللہ یعنی کہ قرب کے جو ذرائع ہیں اس میں غریبی تو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی انسٹنٹ فارمولا ہے. لیکن غریبی کہتے ہیں کہ غریبی آپ کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے, اتنی غریبی جو ہے نا. تو اگر اس غریبی کے اندر کہیں پہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا مالک اس چیز میں راضی ہے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ مجھے کھڑا کرنا, ان میں سے مجھے اٹھانا. یعنی کہ وہ تو سرکار کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے مالک مولا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی. تو کتنی بڑی شان ہے غریبوں کی کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان جلووں میں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غریبوں کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ پھر رہا ہے اور امیروں کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ پھر رہا ہے. اور اس کے رنگ, اتنے رنگ ہیں اس کائنات کے کہ رنگ ابھی تک دریافتی ہوتے جا رہے ہیں. کہنے کو جنرک سات رنگ ہے, لیکن رنگ تو پھر ملین ٹریلینز بنتے جا رہے ہیں جی. اب کیا کہیں, ہر رنگ سے مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو سے بات یاد آ گئی کہ آپ اللہ کو جب پکارتے ہو تو اللہ کے سارے رنگ ہے تو وہ اپنے رنگوں میں سے ایک منفرد رنگ آپ کو عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر سچے بندے کو اس کے ایک منفرد رنگ سے نواز دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ رنگ پہلے کسی اور کا رنگ نہیں ہے, تو وہ رنگ اسی کو ہی ملتا ہے. ہیں ساری سچے رنگ. تو اب وہی نا کہ اب جیسے خفی ذکر کرنے والے وہ اللہ کا ایک علیحدہ رنگ ہے, جلی ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کا ایک علیحدہ رنگ ہے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ جو خفی والا تھا نا وہ جلی والوں کے پاس چلا گیا, اور اس نے دیکھا کہ بہت اونچا اونچا اللہ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وہ اللہ میں گم ہو گیا, اتنا وہ زور زور سے بلا رہے ہو, اندر ہی ہے تمہارے, جھانک کے دیکھ لو اس کو ہے. لیکن وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا سب سے بڑا جو غلطی ہماری ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا رستہ چھوڑ کے جب دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اللہ شیعہ ہے کیا اللہ سنی ہے, اللہ بابی ہے, اکبر. اللہ تو پھر اللہ ہے. آپ یہ صرف بتا دیں سورج شیعہ ہے یا سنی ہے, مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا جی سورج کون ہے. اب سورج ہے. اور یہ اب اس تقسیم میں جب آپ آئے ہیں تو یہ سارے رستے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. سرکار ویسا کا ایک قول ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے کئی رستے ہو سکتے ہیں, لیکن مسافر کے لیے ایک ہی رستہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. اب جو مسافر دوسروں کے رستے کو دیکھ رہے ہیں نا وہ تو پھر کہیں بھی نہیں جا رہا, وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, فلاں وہ اپنا رستہ لو, چپ کر کے چلتے جاؤ, تمہیں اللہ نے ایک کی رستہ بات دے. یاد آ گئی کہ علم کے ساتھ بحث کرتا ہے, عمل خاموش چلتا ہے. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل باقی خاموش چلتا ہے. اس کا کیا کام بھی, وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو یہ مزاج بھی ہے وہ مزاج بھی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک محفل ہو رہی تھی سما کی, تو جب وہ سما کی محفل ختم ہوئی تو پیر صاحب نے دیکھا کہ ایک انجان آدمی بھی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے
پیر صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کو ہم نے پہلے کبھی اپنی محفل میں نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نقش بندی سلسلے سے ہوں، لیکن پہلی دفعہ میں سما کی محفل میں بیٹھا ہوں تو بڑا لطف آیا مجھے تو یہ. انہوں نے کہا چاہ کے دوبارہ ذرا نا رینیو کرو اپنی، کیوں کرو کیونکہ اللہ، تمہارے ہاں قوالی نہیں ہے، ان کے ہاتھ چشتیوں کے تو ہاں نہیں ہے. قوالی ہے. تو جن کی قوالی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے ہاں ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ لڑے نا اس چیز کے اوپر. کئیوں کے کان وہ نا یہ جو کان سے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے قوالی اب کیا معنی رکھے گی، ہے نا جی. کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. سبحان اللہ. اب یہ کلام ہو رہا اور کان سے آپ کے اندر اس کا رس جا رہا ہے تو وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک شارٹ فارم بن گیا فٹافٹ. تو جن کو کچھ اور انداز سے، ذکر کے انداز سے اللہ کا قرب سکھایا گیا ہے وہ اس انداز کے ساتھ چلیں. وہ سرکار نے ایک بڑی خوبصورت کہانی سنائی تھی نا کہ پرندوں کی دنیا میں ایک دفعہ اناؤنس ہوا کہ تمہارا جو گرو ہے نا وہ فلاں پہاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ آ گیا ہے، تو اس کو جو ملنا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے. کہتے ہیں کتنے لاکھوں پرندے اڑے اور اس سے چلنا شروع ہو گئے. سفر ذرا لمبا تھا. وہ کہیں پہ بارش آ گئے، کچھ رک گئے، کچھ طوفان آ گیا، کچھ چلے گئے، کچھ گر گئے، کچھ مر گئے. تو بڑی مشکل سے کچھ پرندے جو تھے نا اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے. اب وہ چوٹی کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. ان کا آواز تو غلط نہیں ہو سکتی کہ آئیے ہمیں پکی آواز کہ ہمارا گرو یہاں پر ہے. تو وہ گرو کا نام بتایا گیا تھا کہ وہ گرو کا نام ہے سی مرغ، تو اس کو جا کے مل لو. وہ پرندے گئے جہاں پہ آواز آئی کہ انہوں نے کہا جی ہم آ گئے ہیں، گرو نہیں نظر آ رہا ہمارا. انہوں نے کہا تمہارا گرو سی مرغ ہے. وہ کہا جی ہے ہمارا گرو سی مرغ لیکن ہے کدھر؟ تو آواز نے کہا کہ ذرا گنو تم کتنے پرندے ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم 30 پرندے ہیں. جو وہاں تک لاکھوں میں سے 30 پرندے پہنچ گئے. تو ان کا آواز نے کہا کہ اصل میں سی کو کہتے ہیں 30. تم 30 جو پہنچ گئے ہو نا یہاں پر، یہ تم خود ہی اب گرو بن گئے. اللہ اکبر. وہ تو یہ اللہ کے رستے میں جو لوگ چلنا عشق کا شروع ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی گزرتے ہیں. سفر عشق کا تھا نا، تو جو صحیح پکے تھے وہی پہنچے. وہی پہنچے جی، باقی تو کچھ نظر ہو گئے نا جی. لیکن جو اگر اس سفر میں اگر کہیں پہ رہ بھی جائے یا حق بھی ہو جائے تو وہ بھی سفر ٹھیک ہی ہے ان کا بھی. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیں جی مقصد صحیح ہونا چاہیے. مقصد صحیح ہونا چاہیے. اختتام تو آپ کا کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رستے کے اوپر اٹھایا ہوا ہر قدم جو ہے وہ تو شہید کا ہی قدم ہے. اس رستے میں جان جہاں بھی چلی جائے، جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جان تو ادھر ہی جانی ہے ساری کی ساری. لیکن مقصد اگر اچھا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو، وہ شہید ہیں اور میں انہیں اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں. زندہ ہے رزق رزق پا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا زندگی کا انتخاب صرف اللہ تعالیٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے حساب سے اپنے آپ کو چلانا شروع کیا. تو جب آپ کی زندگی کا منشا اور مقصد اللہ بن جائے تو آپ کی زندگی کا ہر عمل اس سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا اٹھنا، سونا، بیٹھنا، دیکھنا، وہ اس کی یہ جو اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں نا جی، ان کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے قرب کو جو محسوس کر گئے ہوتے ہیں. یہ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، سبحان پہلا فرق. دوسرا ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہ اللہ کے، اور وہ تھوڑے سے دھیمے ہوتے ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتے ہیں اور وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں، وہ جھگڑوں کو ریزالو کرتے ہیں. اور وہ اللہ کی جو احکامات ہے کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کے مت چلو، وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہدایات دی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر مکمل پورا اتر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کسی
اب یہ مقربین کسی بھی انداز میں پہنچے، چاہے کان سے پہنچے ہیں، چاہے سجدے سے پہنچے ہیں، آنکھوں سے پہنچے ہیں، ہاتھوں سے پہنچے ہیں، پاؤں سے پہنچے ہیں، جدھر سے بھی پہنچے ہیں، پہنچ گئے نا جی، پہاڑ تک پہنچ گئے نا جی۔ تو اللہ کا قرب یہی ہے کہ بس وہ ان کی ذات جو ہے نا جی، وہ ذات ان کی لوگوں کے لیے بہترین ایک منافع کی شکل میں آ جاتی ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ دولت شہرت کے حجابات ان کے دل سے اٹھ گئے ہوتے ہیں، ان کے دل میں شہوت و ہوس جو ہے وہ اٹھ گئی ہوتی ہے، ختم ہو گئی ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اس سپریم پاور کی بات مانتے ہیں، جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہمارا آنا جانا اس کے حکم کی بات ہے، یہ دنیا کا عارضی چھوٹا سا ایک ہمارا پورشن ہے، اس میں جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے تو بس پھر وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ تم دوڑ پڑو اللہ کی طرف، ہے جی، دوڑ پڑو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دوڑ پڑو۔ تو جو وہ لوگ ہیں وہ دوڑتے ہیں اللہ کی طرف، ان کا ہر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ مالک قبول کر لے۔ میں ابھی لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا نا یہاں پر مکہ معظمہ جی، تو غلاف کعبہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں، دعائیں مجھے عربی کی تو اتنی یاد نہیں رہتی، جب میں بہت قریب ہوتا ہوں تو وہ جو دل سے نکل رہی ہوتی ہیں نا، پھر میں وہ باتیں اردو میں ہو پنجابی میں ہو، جیسے میں وہ اپنے رب تعالیٰ سے وہ باتیں کہہ رہا تھا، تو میں ایسے سر جوڑ کے غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو مجھے میرے کان میں نا ایک عورت کی آواز آئی جو بالکل کہیں میرے ساتھی، اور وہ پنجابی عورت تھی، وہ نا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرا کچھ قبول کر لے، اللہ میری کوئی ایک شے قبول کر لے۔ اللہ یعنی کہ اس پوری زندگی کے اندر اگر مالک نے آپ کی کوئی ایک چیز بھی قبول کر لی، آپ پورے قبول ہو گئے۔ واہ واہ واہ، یقین سبحان کریں اس کی بات کا میرے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا نا کہ مجھے اپنی دعائیں بھول گئیں کہ میں نے اپنے مالک سے کیا باتیں کرنی تھی، تو اس کی بات اتنے زور سے میرے دل کے اندر آ کے لگی نا کہ میں کہا مالک واقعی کچھ قبول کر لے تو ہمارے کوئی سجدہ قبول کر لے، کوئی نیکی قبول کر لے، ہماری زندگی کا کوئی ایک چیز قبول کر لے تو بس ہمارا کام ہو گیا۔ میں نے آپ کو کسی پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر ہوا تھا نا حضرت امام غزالی کا، کہ بڑا مقام ہے ان کا، امام غزالی کا آپ جانتے ہی ہیں جی۔ تو وہ لکھ رہے تھے، اور وہ جب قلم اٹھایا تھا تو قلم کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، تو انہوں نے وہ تھوڑی دیر کے لیے قلم روک لیا کہ مکھی جو تھی وہ سیاہی چوس رہی تھی اوپر بیٹھی ہوئی، تو اس نے سیاہی چوسی اور وہ اڑ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ امام غزالی کی میری بخشش جو تھی نا، وہ میرا اتنا بڑا علم یا میری اتنی خدمات تھی وہ نہیں میری کاؤنٹ ہوئی، میری صرف یہ بات کاؤنٹ ہوئی کہ میں نے اس کی مخلوق کی تھوڑی سی ایسی خدمت کی کہ اس نے سیاہی کو چوسنے دیا، میں نے اسے واہ وہ واہ واہ، نیت، قبول واہ کرنے بھی آئے تو چھوٹی سی چیز بھی قبول کرے، وہ نہ قبول کرنے بھی آئے تو آپ کی ہزاروں سال کی، وہ کہتے ہیں نا کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے۔ سبحان اللہ، تو وہ رائے گاں کرنے پہ آئے تو وہ ہزاروں سال لاکھوں سال کی جو ہے نا سجدے، وہ کیا کیا نام تھے ابلیس کے، آپ سوچیں، وہ پہلے آسمان پہ یہ نام تھا، دوسرے آسمان پہ یہ نام تھا، چھٹے آسمان پہ یہ نام تھا، اور بیچ میں سے کیا نکلا؟ ابلیس ملعون ہے۔ اس کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ نہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ غضب ہو گیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، اب اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کرنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آج نا میں گیا ہوا تھا زیارات کے لیے یہاں پر، تو مجھے انہوں نے وہ مکہ شریف کے قریب ہی نا وہ جگہ پہ دکھایا کہ جی وہ یہاں پر نا وہ آئے تھے فیل والے، ہاتھیوں والے جو لوگ تھے ہیں جی، اور جن کے اوپر ابابیل نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، تو اس نے کہا کہ جی یہاں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا نہیں ہونا، گزر جاؤ فٹافٹ، جیسے وہ سمود کی قوم تھی، آل سمود جس کو کہتے ہیں، تو جب لشکر وہاں سے گزرا تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس جگہ پہ ٹھہرنا نہیں ہے، گزر جاؤ، یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔
अल्लाह अकबर। जहां कहीं पर अल्लाह का अजाब आया हो उस जगह से भाग जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और जहां कहीं पे अल्लाह की रहमत के जलवे आया हो रहे हो वहां पे चुप करके बैठ जाना चाहिए, शायद वाह आपके ऊपर भी कोई बारिश हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहीं पानी अंदर जाए तो निशान छोड़ जाता है, तो जहां अल्लाह की रहमत जहां से गुजरी हो वहां पे फिर वो भी वो तो निशान होता है जी, वो भी पक्का निशान होता है कि यहाँ पे अल्लाह की रहमत का जलवा हुआ है और वो जगह रहनी ही रहनी है। मैं हरम शरीफ में था ना, तो वो हरम शरीफ में ना खाना काबा के ऊपर ना वो अबाबीलें उड़ रही होती हैं वहां पे बहुत सारी ना। तो मैं वो बैठा उन पे गौर कर रहा, मैं कहूँ ये तो वही पुरानी अबाबीलें हैं, वो जो हाथियों के दौर में आई थी हैं, ये अभी तक इधर ही फिर रही हैं। तो पता नहीं कौन सी उनकी जनरेशन यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी भी ना अपनी ड्यूटी पर कायम है और वो ऐसे चक्कर लगा रही हैं यहाँ के। और उनको देख के मुझे वो सूरह फील पूरी की पूरी जो ना वो याद आ गई कि सुभान अल्लाह, ये वो वाली अबाबीलें फिर रही हैं यहाँ पर, वो जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर वो कंकरियां फेंकी थी। तो वो वहीं पे छुप के कहीं रह रही होती हैं, लेकिन वो 24 घंटे उनका भी तवाफ चल रहा है, वो भी अपना काम कर रही है सारे का सारा। तो वो रहमत के जलवे तो फिर अल्लाह ताला के हर जगह पर है। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात, अगर आपके दिल में है ना वो मोहब्बत है अपने रब ताला की, तो वो जलवे समेटने की जगह है ये वाली। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए और यहाँ पर वो आए और उन उन चीज़ों से अपने दिल को और मुनव्वर करें, अपने दिल को और भरें। और अल्लाह ताला सब के लिए खैर आफियत करे कि यहाँ पे मोमिनीन के लिए तो बड़ी राहत ही राहत है, कमाल ही कमाल है। यहाँ पर तो जलवे आंखों के सामने हैं। वो जो कुरान के अंदर सारा बयान हुआ है वो यहीं कहीं चल रहा था। ये वो मक्का शरीफ वो वादी है कि जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। पता नहीं इन्हीं गलियों में यहीं कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रहे होंगे, यहीं कहीं पे उनका हाथ होगा, यहीं कहीं पे उनको वो सताने वाले भी होंगे, यहीं कहीं पर उनके कलमा पढ़ने वाले भी लोग मौजूद होंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस वादी से वैसे भी बहुत मोहब्बत थी। वो जब तक आपको हुक्म नहीं हुआ हिजरत का तब तक आप यहाँ से गए नहीं। और जब आप हिजरत करके मदीना शरीफ चले भी गए तो तब भी कहते थे कि मुझे मक्का से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि आपका सारा बचपन जवानी 40 साल का अरसा जो था वो यहीं पर ही गुजरा था आपका। आपकी शादी ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शहर में हुई थी हजरत खतीजतुल कुबरा से जी। आज वो एक जगह से गुजरे तो वहां पे वो कब्रिस्तान था, तो उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान में हजरत खतीजतुल कुबरा की जो है ना वो कब्र मुबारक मौजूद है जी। तो सुन के ये बातें सुन के वो ईमान आपके ना और ताज़ा हो रहा होता है कि अच्छा ये जगह है, ये हमने किताबों में पढ़ी है, ये सामने नजर आ रही है, क्या बात है जी। वो फिर गुजरे ज़ियारत करते करते तो वो जमरात थे वो जी, शैतान है जी, बड़ा शैतान छोटा शैतान, कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो लेके जा रहे थे ख्वाब की ताबीर के मुताबिक कि वो जाके ज़बह करना है। तो शैतान आया, पहले उसने कोई बात की तो हजरत इब्राहिम ने पत्थर मारा, फिर वो औरत की शक्ल में आया, फिर आपने पत्थर मारा, फिर वो बच्चे की शक्ल में आया जिसको छोटा शैतान कहते हैं। तो फिर वो वहां से भागा। फिर उसने हमें वो जगह दिखाई कि जी ये वो जगह थी जहाँ पे पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है वहां पे, कि ये वो जगह है जहाँ पे हजरत इस्माइल सलाम को हजरत इब्राहिम सलाम ने लिटाया था। और जब छुरी फेरी थी तो वो दुम्बा जो था वो जन्नत से आ गया था। और ये वो मकाम था। अब वो कुरान के पढ़े हुए वाकयात की जब जाहिरी तस्वीर देख रहे होते ना यहाँ पे, तो आपके और तरह की कैफियत आपके अंदर से वो निकल रही होती हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो अगर वो दिल में मोहब्बत है तो वो ये मोहब्बत यहाँ पे तरोताज़ा हो रही होती है आपकी, खूबसूरत अंदाज में आपके अंदर वो चल रही होती है। फिर वो गुजरे एक जगह से तो एक मस्जिद थी, उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो है ना 70 अंबिया कराम की कब्रें हैं जी यहाँ पर। तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, मस्जिद सी बनी हुई थी उसके ऊपर तो सारी अभी कमाल सारी ज़ियारतें हैं यहाँ पे। और वो आपकी रूह के लिए जो है यहाँ पे तशफ़ी ही तशफ़ी है। और
اللہ کا قرب ہی قرب ہے. تو جو اللہ کے سب سے بڑے جو مقرب ہیں وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جی. سب سے بڑے اس کائنات کے اتنے وہ مقرب ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان پہ درود و سلام بھیجتا جا رہا ہے. اور ہم بھی انہی کے نقش قدم مانگتے ہیں کہ تقرب حق کے لیے اس سے بہتر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی درود شریف بھیجا کریں. درود شریف اثاثہ ہے ہماری زندگی کا، کائنات کا بڑا وظیفہ ہے. اور یہاں پر بیٹھ کر تو وہ آپ کی خیال کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، ایلیویشن ہو جاتی ہے تھوڑی سی. اور تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اور درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے خاموشی سے پڑھیں کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کسی کو کیا کرتے جا رہے ہیں. تو کیفیت والے کے لیے ہر جگہ کیفیت ہے، جس کے لیے کیفیت نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہاں پر بھی لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، اندازہ کریں. اتنی مقدس جگہ کے اوپر ہے. وہ اللہ اکبر. ہم ان شیطانوں کے پاس سے گزرے نا ڈرائیور، میں نے کہا وہ دیکھ ہمارا واقف آ گیا، یہ شیطان ہے، ملتا رہتا ہے ہر روز کسی نہ کسی چوک میں. تو وہ اپنا کام کر رہا ہے اور جو اللہ کے مقرب ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا قرب جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجیں اور ان کا نقش قدم ہی مانگے کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تو بس اس وہ قرب کا واحد اگر میں کہوں کہ ذریعہ جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے. اور آپ کا پورا سفر جو ہے نا یہاں تک ہی پہنچتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے. اس سے بڑھ کر اور کوئی قرب کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ کا سفر انسانوں میں سے گزرتا ہے اور انسانوں میں سے ہوتا ہے اس کائنات کے سب سے متبرک اور سب سے بڑے انسان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی خاک پا تک پہنچتا ہے. تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت دے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی جو یہاں کی کیفیات ہیں وہ ہم اس کو اپنے دلوں میں سنبھال کے رکھیں اور جو یہاں پہ راحت ملتی ہے اس راحت کو سنبھال کے رکھیں اور اس قرب کو لوگوں تک بھی پہنچائیں. جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں ان تک اس محبت کو تھوڑا تھوڑا پھیلانا شروع کریں. یہی وہ لوگ بنیں گے کہ اگر آپ کو جو چیز ملی ہے آپ وہ چیز لوگوں تک تقسیم کریں گے تو وہ چیز بڑھے گی. جس چیز کا آپ شکر ادا کریں گے وہ چیز بڑھے گی. تو اگر یہاں سے اگر آپ کو اللہ کا قرب مل رہا ہے، اگر یہاں پہ آ کے آپ کو کچھ آپ کی روح کے اندر کچھ زیادہ تازگی آئی ہے تو وہ تازگی بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کرے. یہی اللہ کا قرب ہے اور اس کے علاوہ کیا بات ہے جی. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ نے تو اتنے خوبصورت طریقے سے سارا ہی کچھ ہی کور کر دیا. الحمدللہ. اللہ جزاک اللہ. اللہ اب رسول کیا پاک کور کرنا ہے صلی وہ اللہ خود علیہ ہی کرواتا ہے کام مالک، ہم کچھ وسلم. نہیں کرنے والے. اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے چاہے وہ کیفیت کی نہ اس کو بھی لوگوں میں عام کرنا نا، بے لوگوں تک پہنچ. تو یہی ہے جی کہ شکر کا جو ڈیفینیشن جو ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے آڈیو میں جو بیان فرمائی ہے کہ اپنی نعمتوں میں لوگوں کو شریک کرنا. اصل شکر یہ ہے بے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو کوئی ایسی چیز دی ہے جس پہ آپ ناز کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیں. تو یہ جی الحمد شکر الحمدللہ. جلد اب ہم انشاءاللہ کہاں سے لائیو آئیں گے آپ ہی بتا دیں. بس انشاءاللہ تعالی جی میری کل روانگی مدینہ شریف کی تھی تو سبحان اللہ انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھنا باقی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ، آسمانوں سے لوٹ کے آتی ہے محمد محمد رسول رسول اللہ. بس گزرا نازک نازک بستی ہے وہاں پہ، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ صحن نبوی سے جو ہے نا جی ہم وہاں سے بیٹھ کے تو لوگوں سے بھی بات کریں، ان کو بھی شیئر کریں اس کے اندر اور کو وہاں بیٹھ کے خیر کی ہمارے کو بات ہو. الحمدللہ جی. انوار برستے رہتے ہیں اس اس پاک نگر. کی راہوں میں. جی آپ ہی کنٹینیو کریں. جی آپ بتائیں بسم اللہ. ایک کیف کا عالم ہوتا ہے
तैबा की मस्त हवा हवाओं में। अल्लाह उस अकबर नातिके कुरान की मिदहत वाह इंसान के बस की बात नहीं, वाह ममदूह खुदा है वो वासिफ, सद शुक्र के हम हैं गदाओं में। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो भाई यहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लेके जा रहे हैं, तो उधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना जी, हम वहां पे जाके पेश कर देंगे, और हमने क्या करना है। और इंशाल्लाह लाइव भी आएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 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 लोगों को भी शरीक करेंगे इंशाल्लाह जी, इस जरूर जरूर। और कोई बात पूछना चाहें लोग तो अपने कमेंट्स में बिल्कुल बताया करें, हम उनके कमेंट्स को, उनकी जो बात है वो जरूर इंशाल्लाह इसमें शेयर भी किया करेंगे जी। एक कमेंट आया है कि आज दिल बड़ा भरा हुआ था बड़ा भारी था आपकी बातें सुन के बड़ा सुकून मिला है अल्हम्दुलिल्लाह 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 शुक्र। और बहुत सारे लोग दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं कुछ वालिदैन की सेहत के लिए दुआ कर कह रहे हैं तो काफी सारे लोगों ने सलाम भी कहा जी बिस्मिल्लाह जी, सबके लिए दुआएं जी। जिन जिन लोगों ने कहा है, जो लोग नहीं भी कह सके, जिन्होंने पाकिस्तान में भी कहा था, फर्दन फर्दन वो नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरे कानों में जो जो सदाएं या जो जो मुझ तक बात पहुंच रही है वो मैं मालिक के हजूर पेश करता जा रहा हूँ। मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दी है सारी सुभान की सारी चीजें अल्लाह यहाँ अकबर वाह जैसे जैसे आई हैं सुभान वैसे वैसे पेश कर दी हैं मालिक के हजूर। और मालिक तो हर जगह पे सुनने वाला है जी, वो वहां पर भी सुनने वाला है तो वो यहाँ पर भी सुनने वाला है। तो सबका सलाम, सबके लिए दुआ। असद असद की सिस्टर बीमार है तो उनके लिए दूसरी दुआ फरमा दे असद की सिस्टर ना अच्छा अच्छा। उनकी अल्लाह जी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए जी। अपनी बारगाह से अल्लाह ताला उनके लिए खास करम फरमाए जी। आमीन बिल्कुल आमीन आमीन जी, बिस्मिल्लाह जी। आपके यहाँ जजाक तो काफी टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल है, अब तो एक बज से ऊपर हो गया टाइम है। नहीं नहीं अब हम रिफ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जाके मीठी नींद सोएंगे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खैर से खैर से। दिन भर की थकान जो है ना वो उतार दी अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र इस दफा शुक्र। तो हेडक्वार्टर से डायरेक्ट दवाई डोज मिली है जी अल्हम्दुलिल्लाह और मुझ समेत कितने सारे लोगों को मिली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले भी इधर से ही आती है, और हमारे पास है क्या जी, कुछ भी अल्लाह नहीं। अकबर साइंस सब साइंस इतना हमारे, तरक्की देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि कभी ना दरमियान में से अपना जो आपका रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेशक अल्लाह अकबर हमें हमें जो है ना वो ये मोहब्बत मिली, मुझे अपने वालिद से मोहब्बत मिली ये वाली। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी कोई किसी वहां पे करीब में कोई भी जो मोहब्बत मिली हो, उस मोहब्बत का रेफरेंस दे के बात किया करें हमेशा से, कि यहाँ पे भेजने वाले जो हैं वो मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी अता है, तो वही कुछ हम आगे पेश कर रहे हैं जी, और हमारा कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरी तो कोई भी वीडियो जो है ना वो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह बेशक क्योंकि है, आपको आपके वालिद से और मुझे आपके वालिद और हम सब के उस्ताद हजरत बेशक। वासिफ अली रहमतुल्लाह अलैह से मिली है जी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह उनका जी। तो जो मरकज था वो सब जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी तो बिल्कुल बिल्कुल। जी वो मुझे याद है एक दफा ना सरकार को खत आया मदीना शरीफ से, तो आपने खत के जवाब में लिखा कि जहां से इल्म आया है तारीफ भी वहीं से आई है, मेरे लिए बड़ी बात है। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर तो ये बात तो है ना कि जी, सब खजानों का जो गढ़ है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही है जी। खिदमत खल्क का भी, कुर्ब इलाही का भी, और सब सोर्स जो है ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलना है। तो यहाँ पर वो जाकर भी तो यही कुछ ही मांगना चाहिए कि या अल्लाह तेरे पास आए हैं तो तू उल्फत नबी अता फरमा हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। आमीन आमीन इससे बढ़कर क्या चाहिए जी इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, यकीन। अल्लाह ताला मेहरबानी रखे जी। और टीम को भी बड़ी दुआएं, जिन्होंने इतनी रात को मेहनत करके तो सारा कुछ सेटमेंट किया है, इंशाल्लाह ये और बेहतर हो जाएगी जी, खैर से जी। आमीन आमीन जी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद अली साहब
سب شکر کر رہے ہیں کہ سیشن اچھا ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. باقی پھر انشاءاللہ انشاءاللہ جی نئی باتیں ہیں جی انشاءاللہ جی مدینہ شریف. ضرور سلامت رہیے جی آباد رہیے جی خیر سے رہیے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی اور آ کے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی کیونکہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رکھنا ہے اللہ کے حکم وہ سے. بھی انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے خیر سے جزاک سلامت رہے جی آباد رہے سب کو بہت مؤدبانہ سلام میرا جی اور سب کے لیے دعائیں اللہ. خوش رہیں جی السلام اللہ حافظ اللہ حافظ. حافظ